اور ایک واقعہ اس سلسلے کا آپ کو سنا دوں تو پھر اللہ اکبر کبیرہ، پہلے بھی شاید سنایا ہو لیکن مزید تاکید کے لیے۔ ایک مرتبہ میرے پاس جرمنی سے ایک مسلمان کا خط آیا اور اس نے یہ لکھا کہ میں جرمنی آیا تھا اپنے روزگار کی خاطر، دین کی کوئی فکر نہیں تھی، نہ کبھی نماز پڑھی نہ کبھی، مطلب یہ کہ دین کا کچھ علم حاصل کیا، نہ دین کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اسی طرح یہاں رہتا رہا، یہاں تک کہ ایک عیسائی لڑکی سے میری شادی ہو گئی۔ پھر میں نے اس کے ساتھ زندگی گزارتا رہا، بچے ہو گئے۔ بچے جب ہوئے تو میں نے دیکھا، جب بچے بڑے ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو عیسائی تھی وہ بچوں کو عیسائیت کی تبلیغ کر رہی ہے، کرسچینٹی سکھا رہی ہے۔ اس وقت میرے اندر کا مسلمان جاگا کہ یہ میرے بچے ہیں اور ان کو عیسائی بنایا جا رہا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم یہ میرے بچوں کو عیسائی نہیں بنا سکتی، میں مسلمان ہوں، میرے بچے بھی مسلمان۔ اس نے کہا کیوں نہیں بنا سکتی؟ میرا دین برحق ہے اور میں اپنے بچوں کو اپنے ہی دین کی تعلیم دوں گی۔ میں کہتا نہیں تمہارا دین برحق نہیں ہے، میرا برحق ہے۔ تو وہ بحث کرنے لگتی، اس کو اپنے دین کا پورا پتہ تھا، مجھے اپنے دین کا پتہ نہیں۔ تو نتیجہ یہ کہ بحث میں شکست کھا جاتا تھا۔ تو اب میں سخت پریشان ہوں کہ کیا کروں کہ میں اس عورت کو بھی بچاؤں، اپنے بچوں کو بھی بچاؤں، کیا کروں؟ تو جب یہ خط میرے پاس آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کوئی بہتر راستہ دل میں ڈال دیجئے۔ تو میں نے اس کو خط میں لکھا کہ تم ایک تو یہ کام کرو کہ اس سے بحث کرنا چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں کچھ پتہ ہے نہیں دین وین کا، بحث کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ البتہ اس کو 2 باتوں پر آمادہ کر لو، کسی طرح اس کو 2 باتوں پر آمادہ کر لو۔ ایک تو میں کتاب بھیج رہا ہوں، میری کتاب جو ہے عیسائیت کے اوپر، انگریزی میں واٹ از کرسچینٹی، وہ بھیج دی۔ میں نے کہا کہ ایک تو اس پر آمادہ کر لو کہ اس کو وہ پڑھے اور انصاف کے ساتھ پڑھے، اور دوسرے اس کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ رات کے وقت میں سونے سے پہلے وہ بیٹھ کر دعا کیا کرے، اور اس سے کہو کہ خدا کو تو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں، دعا کو تم بھی مانتی ہو میں بھی مانتا ہوں۔ دعا یہ کرو کہ یا اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو مجھے اس عیسائی مذہب پر اور زیادہ جما دیجئے، اور اگر اسلام برحق ہے تو مجھے اسلام کی طرف پھیر دیجئے، میرے دل میں اسلام ڈال دیجئے۔ یہ دعا کروا، سے کم از کم 40 دن یہ روزانہ دعا کر، اس پر آمادہ کر لو۔ اگلی مرتبہ اس کا خط آیا تو اس نے لکھا کہ مولانا میں نے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ نے جو دونوں باتیں بتائی تھیں اس پر میں نے اس کو آمادہ کر لیا ہے، وہ کتاب بھی پڑھ رہی ہے اور روزانہ یہ دعا بھی کرتی ہے، اب میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں۔ تو ادھر میں نے بھی کچھ اپنے اللہ سے کچھ دعا مانگنے کی کوشش کی، تو وہ کرتی رہی، لیکن اس نے خط میں لکھا کہ یہ آمادہ تو ہو گئی ہے اور کر بھی رہی ہے، لیکن فرق کچھ نہیں آیا ابھی تک، جیسی ہے ویسی ہے، اب بھی ویسے کرتی ہے۔ تو میں نے پھر اس کو لکھا، میں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، اس سے کہو یہ عمل جاری رکھے، چھوڑے نہیں۔ تو
تو تیسرا خط جب آیا تو اس نے کہا کہ مولانا عجیب واقعہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس میں خط میں لکھا کہ واجب واقعہ یہ ہو گیا کہ میں وہ کسی کالج کی طالبہ تھی، وہاں پر کالج میں کوئی کام کرنے کے لیے گئی تھی، میں بھی اس کے ساتھ گیا تھا، واپس آ رہے تھے تو وہ گاڑی چلا رہی تھی. اچانک گاڑی چلاتے چلاتے اس نے گاڑی ایک کنارے پر روکی اور اسٹیئرنگ کے اوپر اپنا سر ڈال دیا. میں سمجھا اس کو کوئی دل کا دورہ پڑا ہے، کیا بات ہے، تو میں ایک دم سے گھبرایا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو دیکھا وہ رو رہی تھی. تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہی ہو؟ تو اس سے بولا نہیں جا رہا تھا. بڑی مشکل سے اس نے 2 لفظ کہے کہ نہیں مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس مجھے تم مسلمان کر لو، مجھے تم مسلمان کر لو. کہنے مجھے اپنے کانوں پہ یقین. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے مسلمان کر لو. تو کہتا ہے کہ میں پھر اس کو لے کر گیا اور لے جا کر میں نے جو وہاں اسلامی سینٹر تھا وہاں پر جا کر اس کو کلمہ شہادت پڑھوایا، مسلمان ہوا. رمضان کے دن تھے تو آج پہلا موقع ہے کہ ہم دونوں نے سحری اکٹھی کھائی ہے روزہ رکھنے کے لیے. اور اس خط کے ساتھ اس عورت کا خط تھا میرے نام، جس میں اس نے مجھے لکھا تھا کہ میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب آئندہ میں کیا کروں اور کس طریقے سے. یہ 4-5 مہینے کا واقعہ ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کا کرشمہ مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا. تو یہ دعا جو دین کے لیے مانگی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ مانگے، تواتر کے ساتھ مانگے اور ساتھ میں کچھ قدم بڑھانے کا بھی اہتمام کرے. یہ ضائع نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ اگر روز ہمارا معمول ہو، صبح کے وقت میں اور پھر رات کے وقت میں پھر دعا، یا اللہ صبح میں نے یہ دعا کی تھی، ارادہ کیا تھا، لیکن میرے دن کے پتہ نہیں کس طرح گزرا، کہاں چلا گیا. اے اللہ اپنی رحمت سے اگر مجھ سے جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اس کو معاف فرما دے. بس یہ عمل اگر کر لو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے اس ماحول کی ظلمتوں کے اثرات سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. اس میں کوئی ادنا شک نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور بچا لیں گے. تو یہ جو آیت کریمہ ہے نا بھائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. تو اس کو اپنا شعار